أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه پچھلے خطبے میں اس موضوع اور نقطے پر میں نے اظہار خیال کیا تھا کہ مسائل میں مشکلات میں حاجات میں کیا ہو گیا بات ایسا کر دو دکھوں اور مصیبتوں میں پکار کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ما فوق الاسباب جب بھی مانگنا ہے اور سوال کرنا ہے ما فوق الاسباب کا معنی ہے اولاد مانگنا، بارش مانگنا، صحت مانگنا، رہائی مانگنا، اس قسم کا سوال غیر اللہ سے نہیں کرنا، صرف اللہ ہی کے آگے کرنا۔ آپ یقین کریں کہ قرآن مقدس نے یہی تعلیم دی اور میرے آقا نے امت کو یہی سکھایا۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے
افسوس بھی، حیرت بھی، کہ لوگ اس ہستی کو چھوڑ کے ان کے آگے دستے سوال پھیلاتے ہیں، جو اپنے چہرے سے مکھی اڑانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کروٹ نہیں بدل سکتے، کفن میں لپٹ کے منو مٹی کے نیچے چلے گئے، اپنے یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ وہ مالک نہیں، مختار نہیں، متصرف نہیں، پکارنے والے کی پکار کو سنتے نہیں۔ ان بزرگوں کے مزاروں پر، آستانوں پر، قبروں پر زندہ لوگ قبر کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے یا خواجہ یا غوث اعظم ہماری جھولی بھر دے، ہم آئے ہیں، ہمیں محروم نہ لوٹا۔ صدائیں لگا رہے ہیں، آپ فیس بک پہ دیکھتے رہتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ پنجاب کے لوگ، سندھ کے لوگ، اردو بولنے والے لوگ، پنجابی بولنے والے لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہاتھ بلند کر رہے ہیں، جالیوں کو پکڑا ہوا ہے، جیسے حاجی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑتے ہیں۔ یا خواجہ یا دستگیر یا غوث اعظم، ہم آئے ہیں، ہماری مراد پوری کر، ہماری جھولی بھر دے، ہمیں محروم نہ لوٹا۔ یہ مشرک آدمی کی مت اور عقل اللہ پہلے چھینتا ہے۔ رب رسے تے مت کھسے۔ کوئی ان سے پوچھے بھائی شیخ عبد القادر جیلانی پنجابی جانتے تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی اردو جانتے تھے؟ سندھی، انگلش، پشتو، جس زبان میں تم پکار رہے ہو یہ ان کی مادری زبان نہیں، وہ اس زبان کو نہیں جانتے۔ پکارنا اس کو چاہیے جو ساری زبانیں جانتا ہو۔ اتنی بات لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ایک انگلش بولنے والا ہے، مسلمان ہے، حاجت تو اس کو بھی ہے۔ حضرت علی حجویری انگلش جانتے تھے؟ اس سے بھی آپ صرف نظر کر لیں، کیا گونگے بندے کی حاجت کوئی نہیں ہوتی؟ گونگے بندے کی ضرورت کوئی نہیں، گونگا بیمار نہیں ہوتا، گونگا گرفتار نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں وہ تو بول نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، کون سنے اس کی؟ بس اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے
جو کہتا ہے زبان سے بول نہ یا بول، تیرے دل کی دھڑکنوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ اور وہ کون ہے؟ اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کن کے آگے دستے سوال دراز کر رہے ہو؟ کن کے آگے جھولی پھیلا رہے ہو؟ جو مالک نہیں مملوک ہیں، رازق نہیں مرزوق ہیں، معبود نہیں عابد ہیں، داتا نہیں فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس، کس کس کو آتی ہے یہ آیت؟ سورۃ فاطر ہے، 22واں پارہ ہے، جس کو آتی ہے وہ پڑھو۔ یا ایھا الناس، اگر آپ میں کوئی عربی سے شدھ بدھ رکھنے والا بندہ یہاں موجود ہے، الناس کا الف لام استغراقی ہے، سب کو گھیرا ہے اس نے، نبی بھی، امتی بھی، پیر بھی، مرید بھی، امام بھی، مقتدی بھی، مل آنر بھی، مزدور بھی، دولت مند بھی، حاجت مند بھی۔ الناس کے الف لام نے سب کو گھیرا ہے، استغراقی ہیں۔ دنیا کے کسی آدمی میں جرت ہے تو اس الناس سے نبیوں ولیوں کو باہر نکال کے دکھائے، لائے کوئی دلیل کہ نہیں اس الناس میں نبی شامل نہیں، ولی شامل نہیں، پیر شامل نہیں، شہید شامل نہیں۔ کوئی دلیل ہے الناس سے ان کو نکالنے کی تو لاؤ، نہیں دلیل ہے تو پھر مانو یا ایھا الناس، کرو مانا۔ انتم الفقراء، یہ قرآن ہے، یہ نام تم نے رکھے ہیں، داتا، دستگیر، گنج بخش، کرنیاں والا، کرما والا، فضلاں والا، لجپال، کھوٹی، یہ تم نے نام رکھے ہیں۔ سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام تم نے رکھے ہیں، کچھ کے تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں کہ یہ دستگیر ہیں، یہ داتا ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ جھولیاں بھرتے ہیں، یہ چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، یہ تم نے کہانیاں بنائی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ فقراء جمع فقیر کی، فقراء جمع کس کی؟ زور سے بولو یار ذرا، یہ ذہن میں رکھو۔ جب اللہ کی وحدانیت بیان ہوتی ہے اور اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے تو اللہ عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں کے زمرے میں فخر کرتے ہیں۔ آواز ملاؤ میری آواز کے ساتھ، اللہ تمہاری بھی تعریفیں کرے کہ میری وحدانیت اور میری معبودیت اور میری الوہیت کو سن کے لوگ کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ تم سب فقیر ہو، فقراء جمع فقیر کی۔ فقیر کا معنی ہوتا ہے داتا، شاباش شاباش۔ فقیر کا معنی ہوتا ہے جھولیاں بھرنے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے چھپر پھاڑ کے دینے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے گنج بخش، فقیر کا معنی ہوتا ہے خزانے دینے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے دینے والا۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تم سب مانگا تو، تم سب گدا ہو، تم سب فقیر ہو، تم سب سوالی ہو۔ الی اللہ، مل آنر بھی، مزدور بھی، ذمہ دار بھی، اس کا ملازم بھی، دکاندار بھی، اس کا سیلز مین بھی، پیر بھی، اگلا جملہ تو کہو یار، پیر بھی، اس کا مرید بھی، امام بھی،
اس کا مقتدی بھی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی واللہ هو الغنی. بے پرواہ اور داتا وہ کون ہے؟ تم سب مانگت ہو، تم سب سوالی ہو، تم سب دامن پھیلانے والے ہو، اللہ کے دروازے کے مانگت ہو، سوالی ہو، نہیں اعتبار آتا. کہوں جملہ ذہن میں آ جائے تو پھر میرے واقعہ مکمل کرنے سے پہلے سبحان اللہ کہنے. نہیں اعتبار آتا تو پھر جنگل میں پڑے ہوئے میرے ایوب کو دیکھو. جاؤ 18 سال ہو گئے ہیں. کتنے؟ دولت بھی اللہ نے لے لی، اولاد بھی اللہ نے لی، زمینیں بھی برباد ہو گئی، مکان گر گئے، ساری اولاد چھت کے نیچے دب کے ایک ہی دن مر گئی. شیطان رب کو کہتا تھا اولاد ہے، مال ہے، زمینیں ہیں، تبھی تو شکر کرتا ہے. اللہ نے فرمایا تجربہ کروا دیتا ہوں، مال واپس، دولت واپس، زمینیں واپس، اولاد واپس. ہر مرتبہ ابلیس آ کے کہتا ہے یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، یہ بھی گیا، آج اولاد بھی گئی. سن کے حضرت ایوب کہتے ہیں مولا دل ایک تھا، اس میں تیری محبت بھی تھی، اور کسی کونے کھدرے میں زمینیں، اولاد، فطرتی محبت ہوتی ہے، ان کی محبت بھی تھی. مولا سب کچھ لے لیا ہے، اب دل میرا ہے، ٹھکانہ تیرا ہے، میں اس پر راضی ہوں. لوگوں نے اٹھا کے جنگل میں ڈال دیا. مخالفین نے، مشرکین نے کہا بزرگاں دی مار پئی ہے کہ نہیں پئی؟ بڑی آزمائش ہے پیغمبر پہ. ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا تھا، بھگتنا. ان کو کیا بیماری تھی؟ قرآن اس سے خاموش، میرے آقا بھی خاموش. آپ نے نہیں بتایا، صحابہ بھی خاموش. یہ اسرائیلی روایات ہیں، کچھ ہمارے علماء نے بھی نقل کر دی. اسرائیلی روایات کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، کہ کیڑا کوئی نیچے گرتا تو وہ اٹھا کے پھر اسے زخم پہ رکھ لیتے. کیڑوں نے کھانا شروع کیا. میں کہتا ہوں نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کسی نبی کے جسم کو انتقال کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے. زندگی میں کیسے کھا لیا؟ کیوں بھی انبیاء کے جسم محفوظ ہیں کہ کوئی نہ؟ انہیں مٹی نہیں کھاتی، انہیں کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے، ان کے کفن کو بھی نقصان نہیں پہنچتا، ان کے جسموں کو اللہ محفوظ رکھتا ہے. قوم نے اٹھا کے جنگل میں پھینک. ایک ایوب ہے، ایک ان کی بیوی. یہ شہر جاتی ہے، کوئی روٹی مانگ کے لاتی ہے، اپنے خامند کو کھلاتی ہے. یہ کروٹ بدلنے سے عاجز. مفسرین نے لکھا کہ ایک دن جو یہ واپس آ رہی ہے تو اس نے دیکھا کہ کہیں لوگ جمع ہیں. یہ بھی قریب گئی تو ایک بزرگ ہے، گیرو رنگ کے کپڑے ہیں، سفید داڑھی ہے،
بیٹھا ہے، مریض آتے ہیں، وہ کہتا ہے بابا میں بڑا بیمار ہوں، بابا کرتا ہے چھو، مریض ٹھیک۔ یہ بھی قریب ہوئی، اس نے کہا بابا تیری چھوچ تے بڑا اثر ہے، میرا خامد بھی بیمار ہے، اس آخیا بیٹھا بھی تیرے واسطے۔ یہ کون تھا؟ وہ مصنوعی طور پہ وہ آتے تھے بیمار آتے تھے مصنوعی، وہ جن تھے، سارے شیطان تھے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی آیت پہ لکھا ہے، آیت تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن یہ مجھے 100% یقین ہے کہ کسی آیت پہ لکھا ہے شیطان اپنا ایک خوبصورت سا نام رکھ کے اپنے آپ کو پجواتا ہے۔ کسی جگہ پہ بیٹھ گیا، جھمگھٹا لگایا، لوگ آنے لگے، بیمار ٹھیک، دوسرا ٹھیک، قریب کے لوگوں کو پتہ چلا، وہ بھی آ گئے۔ اب انہوں نے اسے حاجت روا سمجھا، پھر شیطان مصنوعی طور پہ مر گیا، لوگوں نے دفن کیا، اس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، او حرامی اتھو نکل کے کسی اور جگہ تے ٹول، اس طرح شرک کرواتا ہے وہ۔ یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کہتا ہے اسے میرے پاس لے آ۔ پھر فوراً خیال آیا نبی ہے، آئے گا نہیں، تو کہتا ہے پھر منت مان کہ اگر تیرا خامن صحیح ہو گیا تو میرے نام پہ ایک بکرا ذبح کرو گی۔ یہ آئی، اس نے حضرت ایوب کو بتایا، حضرت ایوب نے سمجھا اچھا نوبت بہیں جا رسید کہ شیطان کو بھی توقع ہونے لگی کہ میں اس طرف چلا جاؤں گا۔ اس وقت حضرت ایوب نے پکارا، 17واں پارہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 83، جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھو، قرآن بولا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کس کو پکارا؟ حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو آواز لگائی، کسی کا واسطہ، وسیلہ، طفیل، صدقہ؟ وَأَيُّوبَ اذ نادى ربه، اور ایوب نے جب پکارا اپنے رب کو، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا شفا دے دے۔ بیماریوں کے لیے، بیماریوں میں شفاؤں کے لیے حضرت ایوب نے کس کو پکارا تھا؟ یہ قرآن میں رب نے کیوں درج کیا؟ ہمیں قصہ سنانا چاہتا تھا اللہ بتانا چاہتا تھا بیماریوں میں شفا دینے والی صفت زندہ پیغمبر میں بھی موجود نہیں۔ بیماریوں میں شفا دینے والا ہے تو صرف کون ہے؟ تم دھکے کھا رہے ہو للہ ٹون، واہ، گردے کی پتھریاں نکل رہی، تم دھکے کھا رہے ہو شاہ جیونے، تم دھکے کھا رہے ہو شفاؤں کے لیے ادھر، اور مت دھکے کھاؤ، اللہ کے قرآن کے دروازے پہ آؤ۔ بیماریاں دینے والا کون ہے؟ پھر شفائیں دے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنا پاؤں زمین پہ رگڑ، رگڑنا تیرا کام ہے، چشمہ جاری کرنا میرا کام ہے۔ اس کا پانی پی، اندر کی بیماریاں ختم، اس سے غسل کر، ظاہری بیماریاں ختم۔ اللہ کے پیغمبر چارپائی سے اٹھ کے ایک درخت کے تنے پہ جا بیٹھے،
بیوی آئی, اس نے جگہ دیکھی, خامند نہیں ہے, ادھر ادھر دیکھا. حضرت ایوب نے کہا ذرا نظریں اوپر تو اٹھاؤ. کہتی ہے نوجوان یہاں میرا خامند تھا, اس کی کروٹ میں تبدیل کرتی تھی, اسے کوئی درندہ اٹھا کے لے گیا. حضرت ایوب نے کہا میں تیرا خامند ہوں. اس نے کہا مذاق نہ کر, وہ اٹھ نہیں سکتا تھا, کروٹ نہیں بدل سکتا تھا, تم درخت کے تنے پہ چڑھے بیٹھے ہو. حضرت ایوب نے کہا جب وہ شفائیں دینے پہ آتا ہے پھر اس کے ہاں دیر نہیں لگتی ہے. دیر یہاں ایک بات کہنا چاہتا, بیان تو میں نے یہ کیا, سب فقیر ہیں, سب مانگت ہیں, سب سوالی ہیں. کس کے دروازے کے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی کس سے مانگا؟ انہی سے شفا مانگی, انہی سے سوال کیا, انہی کے سامنے دامن پھیلایا. لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو پسند آئے, اللہ کی وحدانیت کی بات ہے, اللہ کی صفت کی بات ہے, اللہ کی صفات کی بات ہے. اللہ چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں, بیٹھ جائیں. اللہ کی وحدانیت کی بات ہے, اللہ کی صفات کی بات ہے. ایک موحد کو تو خوش ہونا چاہیے. بولو تو صحیح یار, ذرا بولو تو صحیح. پھر اس طرح کی سبحان اللہ آئے کہ مسجد گونج اٹھے. اللہ نے فرمایا میں بندے کو مانگے سے زیادہ دیتا ہوں. وہ اپنے دامن کے مطابق مانگتا ہے, ظرف کے مطابق مانگتا ہے, میں اپنی رحمت کے مطابق دیتا ہوں. حضرت ایوب نے صحت مانگی, مولا صحت دے دے. اللہ نے فرمایا گھٹ مانگی آئی, صحت بھی دوں گا, جتنی اولاد پہلے تھی اتنی اولاد بھی دوں گا, دولت اور زمینیں بھی دوں گا, اور جو اولاد مر چکی ہے ان کی قبر پہ جا کے آواز لگا تیری اولاد کو بھی زندہ کر دوں گا. تو نے کم مانگا ہے, بندہ مانگتا کم ہے, اللہ دیتا. بس آخری بات کہہ کے ختم کرتا, بندہ مانگتا کم ہے. بولو تو صحیح یار. حضرت عمر آخری حج کر کے واپس آ رہے رضی اللہ تعالی. چاند کی آخری تاریخیں, رات کے ٹائم جو ایک جگہ پہ لیٹے تو چاند کو دیکھا جو کمزور ہو گیا ہے, آخری تاریخوں میں. تو فرمایا تم ہی کدی 14ویں دس آئیں, پھر تیری روشنی مدھم ہوتی چلی گئی, تیرا وجود کم ہوتا چلا گیا. کبھی میں بھی 14ویں کا تھا, جوانی تھی, طاقت تھی, قوت تھی, ہمت تھی. اب مجھ پہ آیا بڑھاپا, قوا اعصاب کمزور ہو گئے. تو حضرت عمر نے وہی 2 دعائیں مانگی, اللہم انی اسألوک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک. مولا جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت دینا. یہ دعا مانگا کرو, مرنا تو ہے ہی ہے. میرے آقا نے فرمایا جو بندہ یہ دعا مانگتا ہے اگر اسے شہادت نہ بھی نصیب ہو, قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ کھڑا ضرور کر دے. مولا شہادت کی موت دے دے اور اپنے نبی کے شہر میں دے دے. موت بھی مدینے کے اندر ہو, موت بھی شہادت کی ہو. صحابہ کہتے ہیں ہم یہ دعا سن کے حیران ہوئے, شہادت کی موت مانگتے ہیں تو پھر شہادت تو تب ملے جب بندہ جہاد پہ جائے, سفر کرے, لڑے اللہ کی راہ میں, مارا جائے. اور موت بھی مدینے کے اندر مانگتے ہیں
شہادت بھی دے، موت مدینے کے اندر دے۔ اللہ نے فرمایا فاروق اعظم گھٹ منگی آئی، ظرف کے مطابق مانگا ہے، دامن کے مطابق مانگا ہے، میں نے رحمت کے مطابق دینا ہے۔ شہادت کی موت بھی دوں گا، مدینے کے اندر دوں گا، اور تیری قبر بھی محمد کی قبر کے ساتھ بنا دوں گا۔ یہ تیسری چیز تو حضرت عمر نے مانگی بھی نہیں تھی، یہ تو نہیں مانگی تھی انہوں نے، اللہ نے بن مانگے ان کے سوال سے زیادہ عطا کر دی ہے، تیری قبر بھی نبی اکرم کی قبر کے ساتھ بنا دی۔ اب وہ قیامت تک میرے نبی کے ساتھ ہے، اور وہ جو جگہ ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مومن، باقی مومن تو پتہ نہیں کب جنت میں جائیں گے، ابو بکر اور عمر تو اس وقت بھی جنت میں ہیں، وہ تو اس وقت بھی جنت میں ہیں۔ زبان درازیاں کرنے والوں کی زبانیں روکی نہیں جا سکتی، بس زبانی کرنے والوں کی گالم گلوچ کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت عمر کو گالیاں بکنا یا تنقید کرنا یا الزام لگانا، اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بس ایک ہی جواب ہے جو تمہارے منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم اس وقت بھی محمد عربی کے سینے کے ساتھ موجود ہے۔ جہاں سے خمیر اٹھایا جاتا ہے اسی میں لوٹایا جاتا ہے، قیامت کے دن اسی سے اٹھایا جاتا ہے۔ جہاں سے مٹی اٹھائی وہی مرنے کے بعد لوٹایا۔ واہ ابو بکر، واہ فاروق اعظم، صدقے جاواں، جہاں سے میرے نبی کے وجود مقدس کو بنانے کے لیے مٹی اٹھائی گئی تھی، وہیں سے تمہارے وجود کو بنانے کے لیے بھی مٹی اٹھائی گئی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تھوڑے سے اس پر اور روشنی ڈال دیں گے۔ بندہ اللہ سے مانگتا کم ہے، اللہ دیتا زیادہ ہے، اور سب اس کے دروازے کے فقیر ہیں، سب اس کے دروازے کے مانگت ہیں۔ غنی اور داتا ہے تو صرف کون ہے؟ دیکھیں یہ جو کرونا وائرس ہے، اس نے سب لوگوں کو متاثر کی۔ دکاندار متاثر ہیں، مزدور متاثر ہیں، سیلز مین متاثر ہیں، کاریگر متاثر ہیں، مستری، مزدور، سب متاثر، اور ہم بھی متاثر ہیں، ہم بھی متاثر۔ ہماری رمضان المبارک میں جو پہلے جمعے کی جھولی ہوتی تھی یا چاروں جمعے کی جھولی، وہ تقریباً 70,000 روپے ہوتی تھی، 70,000، اور پچھلے جمعے کی ہماری جھولی تھی 13,000۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب متاثر ہیں۔ ظاہر بات ہے جن لوگوں نے خدمت کرنی ہوتی ہے وہ خود متاثر ہیں، ان کا کاروبار نہیں ہے، کل سے کچھ کاروبار کھل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور آسانیاں پیدا کر دیں۔ بس آپ تھوڑا سا یار، یہ ہماری جو مسجدیں کھلی ہیں اور تراویح ہو رہی ہیں، یہ پوری دنیا میں پاکستان ہی ہے، یہ پاکستان واحد ملک ہے جو علماء نے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب علماء نے مل کے محنت کی، صدر پاکستان سے ایک معاہدہ کیا، اور مسجدیں تراویح کے لیے، جمعے کے لیے کھلتی ہیں۔ اس میں جو 20 نکاتی فارمولہ تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم سارے اس پر عمل کریں۔ ہم اعلان کر کر کے تھک گئے ہیں، ہمارے مفتی صاحب اعلان کر کر کے تھک گئے، بے وضو گھر سے کر کے آؤ، وضو گھر سے کر کے آؤ، وضو گھر سے کر کے آؤ۔ اس کا اثر یہ ہوا جڑے پہلے گھروں کر کے آندے سن انہوں نے اتنے شروع کی کہ یہیں کر۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے محلے کے لوگ پیچھے گھر ہیں ان کے، وہ بھی یہاں کر۔ افطاری کے بعد آنے والے لوگ، سحری کے بعد آنے والے لوگ، صبح کی نماز
بھئی آپ نے سحری کی ہے، سحری کے وقت آپ نے وضو کیا ہے، افطاری کر رہے ہیں، افطاری سے پہلے آپ وضو کر لیں، وضو کر کے افطاری کریں، پھر مسجد میں آ جائیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ وہ جو ایک معاہدہ علماء کا ہوا ہے، آپ علماء کو اس میں جھوٹا قرار نہ دیں، معاہدہ جو کیا انہوں نے تو آپ اس کی پابندی کریں، فاصلے پہ کھڑا ہونا، وضو گھر کر کے آنا، وقت پہ مسجد میں آنا، اور فرض پڑھنے کے فوراً بعد مسجد سے چلا جاؤ۔ اب کہہ کے ہم تھک گئے ہیں کہ فرض پڑھو اور چلے جاؤ۔ آپ یقین کریں جنہ بندیاں اگے کدی نفل کدی بھی نہیں پڑھے وہ بھی اتھے ہی پڑھتے، ایسا اثر ہو رہا ہے امام صاحب کے کہنے کا، وہ بھی نفل پڑھ رہے ہیں، سنتے بھی یہاں پڑھیں گے، نفل بھی یہاں پڑھیں گے، پھر بیٹھے رہیں گے، پھر ہم پنکھے بند کرتے ہیں، بجلی بند کرتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں جی کمال ہے جی، دھکے دے پہ ہو جی۔ ابھی کیا کریں، ہم نے ایک دن کے لیے وضو خانہ بند کر دی کہ گھروں سے، پھر ہم نے کہا یار یہ دکاندار سامنے والے ہیں، کوئی مسافر گزرتا ہے، کوئی راگی گزرتا ہے، اس نے وضو کرنا ہوتا ہے، اس کی مجبوری ہے، تو پھر ہم نے ان مجبور لوگوں کے لیے کھولا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بازار بھی کل سے کوئی کاروبار کھلیں گے تو وہاں بھی پابندی کرو، احتیاط لازم کرو، لازمی ہے احتیاط، اور مسجدوں میں بھی جو پابندی ہے اسے ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ دیں جی اذان۔